انسان کی زندگی اس دنیا میں ایک امتحان سے گزرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک ہی مقصد سے پیدا کیا تھا اور وہ ہے عبادت۔ مگر اس دنیا کے اندر اپنے رب کو تلاش کرنا، اس کے پیغام کو تلاش کرنا اور پھر اس کے احکام کے آگے سر تسلیمی خم کر دینا، ایک کام انسان کے لیے اچھا بھی تھا، احسن بھی تھا اور یہی مطلوب اور مقصود۔ لیکن انسان دنیا سے امید لگا کے بیٹھا رہا اور اسی کی رنگریلیوں میں اپنی سکون کو تلاش کرتا رہا۔ اس لیے انسان اپنے مقصد، اپنی زندگی، اپنے مستقبل اور اپنے آخرت سے اور اللہ کی ملاقات سے غافل ہو چکا ہے، اور یہ غفلت ہی انسان کی انکار، اس کی حق درمی اور اس کی تکبر کا باعث بنتی رہی۔ اس لیے غفلت کا علاج بہت ضروری ہے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر سکون، راحت، اطمینان دینے کے لیے اس کی مقصد کو سمجھانے کے لیے اسے اس نیند سے بیدار کرنا بہت ضروری ہے جس نے اس کی زندگی کو تباہی پر لا کھڑا کر دیا۔ اسی غفلت کی وجہ سے انسان لوگوں سے امیدیں رکھتا ہے، اس کی تعریفات، ان کی ترجیحات، ان کے پیار، ان کے سجدوں کی امید رکھتا ہے، اور نہ ملنے پر انسان مایوس اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اسے دنیا کا کوئی غم نقصان نہیں پہنچا پاتا، کیونکہ جو اسے اس دنیا میں نہیں ملا اس کو یقین ہے کہ اللہ اسے آخرت میں دے دیں گے، اور جسے اللہ ہی چاہیے ہو اسے دنیا سے کیا لینا دینا یا اس کی نقصان سے کیا لینا دینا۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے اندر کوئی کام نہ کرے، بلکہ اس دنیا میں کام کرتی ہوئی اپنی روحانی اصولوں کو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کو اپلائی کر کے ہی انسان ایک کامل مخلوق بن سکتی ہے۔